بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ کتاب الصلاۃ یشترط لفرضیتھا ثلاثۃ اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الاولاد لسبع سنین وتضرب علیہا لعشر بید لا بخشبۃ واسبابها اوقاتها وتجب باول الوقت وجوبا موسعا والاوقات خمسۃ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس ووقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثلیہ او مثلہ سوا ظل الاستواء واختار الثانی التحاویج وهو قول الصاحبین ووقت العصر من ابتداء الزیادة على المثل او المثلین الى غروب الشمس والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجب عليه۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب، ترجمہ اور مسائل کی وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کتاب الصلاۃ۔ تو کتابوں کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا مابعد دے کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد الصلاۃ یعنی نکرہ کے بعد معرفہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، اور جو ایک مرتبہ قاعدہ گزر جائے گا تو اس قاعدے کو دوبارہ ذکر نہیں کیا جائے گا، بغیر قاعدے کے ترکیب کی جائے گی۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے اندر چند ترکیبی احتمال ہیں کہ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں ھذا مقدر مبتدا کی، اور اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں ھذا خبر مقدر کا، اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں اقرا فعل مقدر کا، یا خذ فعل مقدر کا، یا فعل اعنی مقدر کا۔ تو اس صورت میں کتاب الصلاۃ پڑھا جائے گا، تو ہم اس کو خبر بنا لیتے ہیں ھذا مقدر مبتدا کی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ نماز کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے یشترط لفرضیتھا ثلاثۃ اشیاء۔ تو یشترط جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا نائب الفاعل باہر ہے تو وہ ہے ثلاثۃ اشیاء۔ تو لام جار ہے، فردیتی جو ہے یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یشترط فعل مجہول کے۔ تو ثلاثۃ جو ہے تو یہ ممیز مضاف ہے، اشیاء جو ہے یہ تمجیز مضاف الیہ ہے، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہوتے ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اکثر طور پر، اور جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوں تو اس صورت میں ان کی جو تمجیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے۔ تو اشیاء جو ہے تو یہ جمع مجرور ہے، لیکن اشیاء جو ہے تو یہ غیر منصرف، اور غیر منصرف کی جو حالت جری ہوتی ہے یہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو ممیز مضاف اپنی تمجیز مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں مشروط ہیں، اور اس کے بعد ہے الاسلام والبلوغ والعقل۔ تو الاسلام کو ترکیب کے اندر کیا بنائیں گے؟ تو اس کے اندر کافی ترکیبی احتمال ہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اجمالی چیز کے بعد تفصیلی چیز آ جائے تو جو تفصیلی چیز ہوتی ہے اس کے اندر کافی ترکیبی احتمال ہوتے ہیں۔ تو الاسلام جو ہے تو اس کو خبر بنا سکتے ہیں الاول کی، یا اولھا کی، یا احدھا کی، اور اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں منہا خبر مقدر کا، اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں اعنی فعل مقدر کا، اور اس کو ما بعد کے ساتھ ملا کر جو ہے تو یہ بدل بھی بنا سکتے ہیں ثلاثۃ جو ہے اس سے بھی، اور اشیاء جو ہے تو اس سے بھی، اور اگر بدل بنائے ثلاثۃ سے تو پھر ان کو مرفوع پڑھا جائے گا، اور اشیاء سے بنائے تو پھر ان کو مجرور پڑھا جائے گا۔ تو ہم اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں منہا خبر مقدر کا۔ تو من جار ہے، حازم یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے تو یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا۔ تو ثابتن اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مقدم۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ ان 3 میں سے مسلمان ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والبلوغ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 3 میں سے بالغ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والعقل، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے۔ ترجمہ کہ اور ان 3 میں سے عاقل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ،
تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو اس واو کو استنافے بھی بنا سکتے ہیں اور عاطفہ کی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مارو جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ با جار ہے، حاضمی مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تو مارو فعل مجہول کے۔ اور اولادو جو ہے تو یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ اور لسبع سنین جو ہے تو اس سے پہلے عبارت مقدر ہے اذا وصلو، تو اذا جو ہے تو یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، کیونکہ اذا کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایک جملہ ہو تو اس وقت جو ہے یہ مضاف کر استعمال ہوتا ہے اور ترکیب کے اندر مفعول فی بنتا ہے۔ تو اور وصلو جو ہے یہ فعل ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور لام جار ہے، اور سبعی جو ہے تو یہ ممیز مضاف ہے، اور سنینہ جو ہے یہ تمییز مضاف الیہ ہے۔ تو ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا وصلو فعل کے۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا تو معروف فعل مجہول کا۔ تو فعل مجہول ہے اپنے نائب الفاعل اور اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور نماز کا بچوں کو حکم دیا جائے جب بچے 7 سال کو پہنچ جائیں۔ اور اس کے بعد ہے وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی ہے اور اس کو استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو تضرب جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، علی جار ہے، حاضم یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو ہے تو یہ نائب الفاعل بن جائے گا تضرب فعل مجہول کا۔ اور لعشرٍ جو ہے تو اس سے پہلے بھی عبارت مقدر اذا وصلو، تو لعشرٍ جو ہے تو یہ متعلق ہے وصلو کے، تو پھر اسی طرح ترکیب ہو جائے گی جس طرح پیچھے کی گئی ہے، اور یہ مفعول فی بن جائے گا تضرب فعل مجہول کا۔ تو با جار ہے، یدین جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، لام عاطفہ ہے۔ با جار ہے، خاشبۃ یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تضرب فعل مجہول کے۔ تو فعل مجہول ہے اپنے نائب الفاعل ہے اور مفعول فی اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے تو یہ جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور بچوں پر ضرب لگائی جائے گی ہاتھ کے ساتھ نہ کہ لکڑی کے ساتھ جب بچے پہنچ جائیں 10 سال کی عمر کو۔ اور اس کے بعد ہے وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسباب جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، اور اوقات جو ہے یہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور نماز کے اسباب نماز کے اوقات ہیں۔ اور اس کے بعد ہے وَتَعْجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو تعجیبو جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو با جار اولی جو ہے یہ مضاف الوقت یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تعجیبو فعل کے۔ تو وجوباً جو ہے تو یہ موصوف ہے اور موسعاً جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور یہ اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہے تعجیبو فعل کا۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور نماز واجب ہوتی ہے اول وقت کے ساتھ ایسی واجب ہونا کہ جس میں گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ تو پہلی شرط ہے نماز کے فرض ہونے کی کہ وہ بندہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو، اور تیسری شرط ہے کہ عاقل ہو۔ تو ان تینوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا اس وقت کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو بچوں کو مارا جائے گا ہاتھ کے ساتھ نہ کہ لکڑی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ نماز کے جو اسباب ہیں وہ نماز کے اوقات ہی ہیں، یعنی جیسے ہی وقت شروع ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ وقت کے شروع میں ہی نماز واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ نماز ایسے وقت میں واجب ہوتی ہے کہ جس کے اندر گنجائش ہے، یعنی فوراً پڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، تاخیر کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے اندر اندر ہی۔ اور اس کے بعد ہے والاوقات خمسۃ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے،
اور اس کے استنافہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور الاوقات جو ہے یہ مبتدا ہے اور خمسۃ یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور اوقات 5 ہیں، اور اس کے بعد ہے وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الی قبیل طلوع الشمس۔ تو اس کے اندر بھی وہی ترکیبی احتمال ہیں جو پیچھے گزر گئے ہیں الاسلام کے اندر۔ اس قاعدے کے تحت ہے کہ جب کسی چیز کا 2 مرتبہ ذکر ہو، ایک مرتبہ اجمالی ہو اور دوسری مرتبہ تفصیلی ہو، تو جو تفصیلی چیز ہوتی ہے اس کے اندر کافی ترکیبی احتمال ہوتے ہیں کہ وقت جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، الصبحی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، من جار ہے، طلوعی جو ہے یہ مضاف، الفجری یہ موصوف ہے، اور الصادقی جو ہے تو یہ صیغہ صفت ہے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت ہے۔ کیوں کہتا ہے کہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامع کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو مصوصیت والی ترکیب کی جاتی ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پیچھے مضاف بنا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا وقت مصدر کے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر یہ ذوالحال ہے۔ الا جو ہے یہ جار ہے، قبیلی جو ہے تو یہ مضاف ہے، طلوعی یہ مضاف الیہ مضاف، الشمس یہ مضاف الیہ ہے، کیوں کہتا ہے کہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنی بھی نکرات و مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو طلوع یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مضاف بنا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منتہین کے، تو منتہین جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا منہا خبر مقدر کا، تو من جار حاضمی مجرور، تو جار مجرور مل کر جو ہے تو یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم ہے، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور ان 5 اوقات میں سے فجر صادق کے طلوع ہونے سے صبح کا وقت ہونا ہے سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک، اور اس کے بعد ہے وقت الظہر من زوال الشمس الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ او مثلہ سوا ظل الاستواء۔ اس کی بھی سیم اسی طرح ترکیب ہے جس طرح پیچھے والے جملے کی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور وقت جو ہے تو یہ مصدر مضاف، الظہر یہ مضاف الیہ ہے، من جار زوالی جو ہے یہ مضاف، الشمس یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا وقت مصدر کے، تو وقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر ذوالحال ہے، تو الی جار ان ناصبہ موصول حرفی ہے، اور یسیرہ جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو ذلو جو ہے تو یہ مضاف ہے، اور کلی یہ مضاف الیہ مضاف، اور شیئن یہ مضاف الیہ ہے، تو کلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مضاف بنا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یسیرہ جو فعل ناقص ہے تو اس کا بن جائے گا اسم، تو مثلہی جو ہے یہ مضاف ہے اور حازم یہ مضاف الیہ ہے، تو اصل میں یہ تھا مثلینی، تو اضافت کی وجہ سے نون گرا دیا گیا ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ او حرف عطف ہے، مثلا جو ہے یہ مضاف ہے، حازم یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تو یہ خبر ہے فعل ناقص کی، سوا جو ہے تو یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، اور ذلی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور الاستوائی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو ذلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مضاف بنا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا یسیرہ فعل ناقص کا، تو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر اور مفعول فی سے مل کر جو ہے تو یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ موصول حرفی کا صلہ، تو موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر پیچھے جار بنا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منتہین کا، تو منتہین جو ہے یہ صیغہ صفت ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ حال بن جائے گا، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مبتدا ہے، منہا خبر مقدر کا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور ان 5 اوقات میں سے زوال شمس سے ظہر کا وقت ہونا ہے اس تک کہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کی 2 مثل ہو جائے یا اس چیز کی 1 مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، اور اس کے بعد ہے واختار الثانی التحاوی، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور اختارہ جو ہے یہ فعل ہے
اور الثانی جو ہے تو یہ صفت ہے، اور موصوف مقدر ہے تو وہ ہے القول، تو موصوف صفت مل کر جو ہے تو یہ مفعول بن جائے گا اختارہ فعل کا، اور التحاوی جو ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کے اور امام طحاوی نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، اور اس کے بعد واہوا قول الصاحبین، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، اور قول الصاحبین جو ہے تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ترجمہ کے اور یہیں صاحبین کا قول ہے۔ تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ نماز کے اوقات 5 ہیں، تو ان 5 اوقات میں سے پہلا جو وقت ہے تو وہ فجر کا وقت ہے، تو صبح کا جو وقت ہے تو یہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر جو ہے تو یہ سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک کا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا وقت ہے تو وہ ظہر کا ہے، اور ظہر کا جو وقت ہے تو یہ زوال شمس سے لے کر جو ہے تو یہ اس تک ہے کہ جب ہر چیز کا جو سایہ ہے یہ اس چیز کی 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ۔ اور جو دوسرا قول ہے تو اس کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ جو ہے تو یہ 1 مثل ہو جائے، اور یہی قول صاحبین کا ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک بھی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وقت العصر من ابتداء زیادت علی المثل او المثلین الی غروب الشمس، اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور وقت جو ہے تو یہ مصدر مضاف ہے، اور العصری جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، من جار ابتدائی جو ہے تو یہ مضاف ہے، زیاداتی جو ہے تو یہ مصدر مضاف الیہ ہے، علی جار المثلی جو ہے تو یہ معطوف علیہ، اور حرف عطف المثلین جو ہے تو یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا الزیادتی مصدر کے، تو مصدر جو ہے تو یہ اپنے متعلق سے مل کر پیچھے مضاف بنا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو پیچھے جار بنا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا وقت مصدر کے، تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے متعلق سے مل کر یہ ذوالحال ہے۔ الی جار غروبی جو ہے یہ مضاف الشمس یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منتہین کے، تو منتہین جو ہے تو یہ صیغہ صفت ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے ذوالحال بنا تو اس کا بن جائے گا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا منہا خبر مقدر کا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور ان 5 اوقات میں سے 1 مثل پر یا 2 مثل پر ذاتی کی ابتدا سے عصر کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے تک، اور اس کے بعد والمغربی منہ الی غروب شفق الاحمر علی المفتى به، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور المغربی جو ہے تو اس سے پہلے مضاف جو ہے تو وہ مقدر ہے تو وہ ہے وقت، اور من جار حاض میں یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اس سے پہلے جو مضاف مصدر مقدر تھا وقت اس کا، تو وقت جو ہے تو یہ مصدر مضاف اپنے مضاف لے اور اپنے متعلق سے مل کر یہ ذوالحال ہے۔ الی جار غروبی جو ہے تو یہ مضاف ہے، الشفا کی جو ہے تو یہ موصوف ہے، اور الاحماری جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ موصوف کی صفت ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف کا مضاف لے مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منتہین کے، تو منتہین یہ صیغہ صفت اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہے منہا خبر مقدم کا، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اور ان 5 اوقات میں سے غروب شمس سے مغرب کا وقت ہے شفق احمر کے غروب ہونے تک، اور اس کے بعد علی المفتى به، اور اعلیٰ جار المفتى جو ہے تو یہ صیغہ صفت ہے، اور با جار حاضمی مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ نائب الفاعل بن جائے گا المفتى کا، تو یہ مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ثابتون کے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے حاضہ مقدر مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ مسئلہ مفتى به قول پر ہے،
اور اس کے بعد والعشاء والوتر منہ الی الصبح، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی ہے، اور العشاء جو ہے تو اس سے پہلے بھی جو ہے یہ مصدر مقدر ہے، تو وہ ہے وقت جو کہ مضاف ہے، اور العشاء جو ہے یہ معطوف علیہ واو حرف عطف، الوتر یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے تو یہ مضاف علیہ ہے، من جار حاضمی مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا مصدر کے، تو مصدر مضاف مضاف علیہ اپنے متعلق سے مل کر ذوالحال، الا جار صبح ہی جو ہے تو یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا منتہی کے، تو منتہی اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کا ذوالحال کا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہے منہا خبر مقدر کا، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور ان 5 اوقات میں سے غروب شفق سے وتر اور عشاء کا وقت ہے صبح تک، اور اس کے بعد ولا یقدم الوتر علی العشاء للترتیب اللازمی، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور لا یقدم جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ، الوتر جو ہے تو اس کا نائب الفاعل ہے، علی جار العشاء یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف اول بن جائے گا لا یقدم فعل مجہول کا، لام جار الترتیبی جو ہے تو یہ موصوف ہے، لازمی جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر جو ہے تو یہ موصوف کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی بن جائے گا لا یقدم فعل مجہول کا، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور ظرف اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ اور وتر کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء کی نماز پر اس ترتیب کی وجہ سے جو لازم ہے، اور اس کے بعد ہے ولم یجد وقتہما لم یجب علیہ، تو اس کے شروع میں جو واو تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور من جو ہے تو یہ اس میں شرط اور مبتدا ہے، لم یجد جو ہے تو یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وقتہ جو ہے یہ مضاف ہے، ہما ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے تو یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ شرط ہے، لم یجبا جو یہ فعل ہے، الف ضمیر اس کا فاعل ہے، علی جار حاضمی مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا لم یجبا فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جو ہے تو یہ جملہ فعل یا ہو کر پیچھے شرط بنائے تو اس کی بن جائے گی جزا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر پیچھے مبتدا بنائے تو اس کی بن جائے خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ اور جس بندے نے عشاء اور وتر دونوں کا وقت نہ پایا، عشاء اور وتر اس بندے پر واجب نہیں ہے، تو یہاں تک چند مسائل بیان کیے گئے، تو پہلا مسئلہ ہے کہ ان 5 اوقات میں سے تیسرا جو وقت ہے تو وہ عصر کا وقت ہے، تو عصر کا جو وقت ہے تو وہ ہے 1 یا 2 مثل پر ذاتی کی ابتدا سے سورج کے غروب ہونے تک ہے، فتویٰ ہے تو یہ امام اعظم کے قول پر ہے، اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ نماز کے اوقات میں سے جو چوتھا جو وقت ہے تو وہ مغرب کا وقت ہے، اور مغرب کا جو وقت ہے تو یہ غروب شمس سے جو ہے تو یہ شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے، اور یہ مفتبی قول کے مطابق ہے، اور ان 5 اوقات میں سے 5واں جو وقت ہے تو وہ ہے عشاء اور وتر کا، اور عشاء اور وتر کا جو وقت ہے تو یہ غروب شفق سے لے کر جو ہے تو یہ صبح تک ہے، اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ جو وتر ہیں تو ان کو عشاء کی نماز پر مقدم نہیں کیا جائے گا اس ترتیب کی وجہ سے جو لازم ہے، اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے نے عشاء اور وتر دونوں کا وقت نہ پایا، اور عشاء اور وتر جو ہے تو اس بندے پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر مغرب ہوتے ہی فجر ہو جاتی، عشاء کا وقت نہیں آتا۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔